السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ، اما بعد۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمین یا الہ العالمین۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایک بار پھر ہم وائس آف اسلام پلیٹ فارم کے مادھیم سے آپ سے مخاطب ہے اور آپ سبھی کا ایک بار پھر سے خیر مقدم کرتے ہیں۔ اہلاً و سہلاً و مرحباً بکن۔ جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ پچھلے درس میں ہم نے ایک موضوع اٹھایا تھا۔ ہمارا ٹاپک تھا temptations of social media and our obligations regarding it۔ سوشل میڈیا کے غلط استعمال سے جو فتنے سامنے آئے ان کی ہم نے نشاندہی کی، تقریباً 13 نکات اختصاراً ہم نے ذکر کیے اور الحمدللہ اس پہ بات ہوئی، اختصاراً ہم نے اس پہ بات کی۔ اور آج ہم اس موضوع کا دوسرا حصہ جو ہے our obligations towards it، اس کے بارے میں ہم انشاءاللہ آج بات کرتے ہیں۔ موضوع کو ذکر کرنے سے پہلے ہم دعا کرتے ہیں اس آن لائن پلیٹ فارم کے حق میں۔ وائس آف اسلام جتنی بھی بنات اس کو چلا رہی ہے، ہم اللہ سے یہی دعا کریں، کیونکہ یہ بہت زیادہ محنت کرتی ہے، مشقت کرتی ہے، اس میں کوشش کرتی ہے کہ دین، کیونکہ ان کی پریارٹی ہے، اس دین کو یہ ہر ایک یعنی جو بنات ہے، جو ہماری وادی کے مائیں بہنیں ہیں، ان تک اتھینٹک دین پہنچائے، اتھینٹک سورسز سے۔ اللہ تعالیٰ ان کی یہ ساری جو کاوشیں ہے، ان کی جو ساری یہ محنت ہے، اس کو اپنے دربار میں قبول فرمائے اور انہیں مزید یہ توفیق عطا فرمائے کہ یہ اس طرح کے کام کرے۔ اور آپ کو بھی حق بنتا ہے کہ ایک تو ان کے حق میں آپ دعا کیا کریں، اور دوسری بات آپ کو معلوم ہے کہ وائس آف اسلام یا دیگر جو آن لائن پلیٹ فارمز ہیں، ان کو ان پروگرامز کو منعقد کرنے میں پیسے بھی لگتے ہیں، کیونکہ آپ نے پچھلے مرتبہ بھی سنا انہوں نے اس زوم ایپ کے لیے پہلے سے ہی پیمنٹ کی ہے، اسی لیے یہ زوم ایپ ہم 1 گھنٹے تک بھی چلا سکتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے اپنا پیسہ بھی خرچ کرتے ہیں۔ آپ کو بھی حق بنتا ہے، ہمیں بھی حق بنتا ہے کہ ہم ان کی ایک تو دعا ان کے لیے، ان کے حق میں دعا کریں، اور دوسری بات کہ ان کو مالی طور پر بھی معاونت کریں۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ جو بھی ہم اس وقت اس پلیٹ فارم سے جڑے ہیں، ہمیں بولنے اور سننے کے بعد اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں سارے ان فتنوں سے بچائے۔ بہرحال آج ہم موضوع کا دوسرا حصہ انشاءاللہ ذکر کرنے جا رہے ہیں۔ تو میں نے اس کا ایک تو یہ پاور پوائنٹ پریزنٹیشن بھی بنائی ہے، آپ کی اسکرین پہ آ رہا ہے۔ ہم اس میں ذکر کریں گے 10 پریکٹیکل ٹپس ٹو بریک فری فرام سوشل میڈیا ایڈکشن، ٹھیک ہے؟ کیونکہ پچھلے درس میں ہم نے 13 نکات پہ بات کی تھی اس کے فتن کے حوالے سے، اور آج ہم انشاءاللہ 10 نکات پہ بات کریں گے، کیونکہ یہ جو نکات ہیں نا، اس میں ٹیکنیکل آسپیکٹ اور نان ٹیکنیکل آسپیکٹ ہے۔ ہم 8 نکات ٹیکنیکل آسپیکٹ کے، نان ٹیکنیکل آسپیکٹ کے اعتبار سے بات کریں گے، اور 2 نکتے پھر ٹیکنیکل اسپیکٹ کے اعتبار سے بات کریں گے، یعنی ٹوٹل ہمارے 10 نکات بنتے ہیں اس موضوع میں۔ جو ہمارا موضوع کا دوسرا حصہ ہے our obligations towards social media، یعنی جو ایڈکشن ہے اس کو کس طرح ہم وہ ڈی ایڈکٹ کریں، اس کے لیے 10 کام، جس میں ہم 8 نان ٹیکنیکل اسپیکٹ کے اعتبار سے بات کریں گے اور 2 کام ٹیکنیکل اسپیکٹ سے تعلق رکھتے ہیں، ٹھیک؟ تو یہاں میں نے دیا ہے ٹیکنیکل اور نان ٹیکنیکل، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ سب سے پہلے ہم نان ٹیکنیکل جو آسپیکٹس ہے ان پہ بات کریں گے۔ وہ 8 نکات کیا ہے؟ سب سے پہلی بات کہ ہم اپنے جو ہمارے کام ہے ان کو ہم پریورٹائز کریں، جس کو ہم کہیں گے پریورٹائزنگ ٹاسکس۔ یعنی یہ کیا ہوتا ہے پریورٹائز ٹاسکس؟ ہم اپنے مقصد کا تعین کریں گے۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم سوشل میڈیا کے استعمال سے قبل اپنے ارادے اور مقاصد کا تعین کریں،
اور یہی سمجھدار قوموں کا شیوا ہے کہ وہ کسی شے کے استعمال سے قبل مقاصد کا تعین کرتی ہے. یعنی مقاصد اور ترجیحات میں بحیثیت مسلمان دین اسلام ہماری سب سے پہلی پریارٹی ہونی چاہیے. ہماری اولین ترجیح یہ ہونی چاہیے کہ دین اسلام فرسٹ پریارٹی ہونی چاہیے. بصورت دیگر یہ جو سوشل میڈیا ہے اس کا غیر ضروری اور غیر مؤثر استعمال بڑھ جاتا ہے اور بڑھ بھی رہا ہے اس وقت. اور یوں جو کیا کہتے ہیں اس کو مثبت جو نتائج ہے نا اس کے بجائے منفی نتائج ہم بھگت رہے ہیں اس وقت اور نتیجتاً ہم راہی راستے سے ہٹ رہے ہیں. اللہ بچائے. لہٰذا سب سے پہلے ہم یہ طے کریں سوشل میڈیا کے استعمال سے قبل ہم اپنے جو ہمارے مقاصد ہے ان مقاصد کا ہم تعین کریں. ٹھیک ہے. اور ان مقاصد میں ہم دین اسلام کو ضرور شامل کریں گے. مثلا میں کچھ اگزامپلز دیتا ہوں آپ کو. مثلا کوئی اپنے کریئر کے لیے پڑھ رہا ہے, کسی کو مثال کے طور پہ نیٹ کوالیفائی کرنے کے لیے وہ پڑھ رہا ہے یا پڑھ رہی ہے. اسی طرح سے کوئی IAS, کوئی KAS یا کوئی دوسرے جو شعبے ہیں ان میں وہ اپنے آپ کو اس کے لیے تیاری کر رہے ہیں. تو یہ ہمارا فرسٹ پریارٹی ہونا چاہیے. پہلی پریارٹی اپنا کریئر, اس کے بعد ہم سوشل میڈیا کا استعمال کریں گے. لہٰذا ہم اپنے مقصد کا تعین کریں گے. یا کوئی بحیثیت دائی کام کر رہے ہیں, کوئی عالم فاضل کا کورس کر رہا ہے, کوئی عالمہ فاضلہ کا کورس کر رہی ہے, تو وہ سب سے پہلے پریارٹی اس کی وہی ہونی چاہیے. لہٰذا سوشل میڈیا کے استعمال کرنے سے قبل ہمیں اپنے مقاصد کا تعین کرنا ہے اور اپنے مقصد میں دین اسلام کو لازمی طور پر شامل کرنا ہے. یہ آپ یاد رکھیں گے. تو اس کے بعد دوسرا نقطہ, جو دوسرا پوائنٹ ہے ہمارا, ہم کس طرح سے اس سوشل میڈیا کے ایڈکشن سے بچ سکتے ہیں. تو اس میں ہم سب سے پہلے فرائض کی پابندی کریں گے. ٹھیک. سنتوں کا اہتمام کریں گے. بدعات اور خرافات سے اجتناب کریں گے. عقائد اور عبادات پر ہم کام کریں گے. دیکھیں, فرائض کی پابندی یہ تو ہر ایک مسلمان کے لیے لازمی ہے کیونکہ شریعت نے ہمیں مکلف ٹھہرایا ہے اور اس اعتبار سے تو ہمیں جو شرعی احکام ہے ان کو بجا لانا ہے. لیکن ان فرائض کی پابندی میں جو عقیدہ کے بعد توحید کے, کیونکہ توحید کا تعلق تو دل سے ہوتا ہے, لیکن پریکٹیکلی جو ہمیں فرائض کی پابندی میں ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے نماز, وہ ہے صلاح. اور آپ یاد رکھیے یہ جو صلاح ہے نا اس کو ہم کہہ سکتے یہ ایک یونیک فارم آف ٹائم مینجمنٹ ہے. کیونکہ ہم نے پہلے حصے میں یہ پڑھا تھا کہ جب ہم سوشل میڈیا کا غلط استعمال کرتے ہیں تو اس سے ہمارے وقت کا ضیاع ہوتا ہے, ہمارا بہت سارا وقت برباد ہوتا ہے. تو آپ اپنے ٹائم کو مینیج کس طرح کریں گے؟ کیونکہ بہت سارے طالب علم بھی پوچھتے ہیں حضرت ہمارے پاس ٹائم مینجمنٹ نہیں ہے, حضرت ہمارے پاس وقت کا وہ اس طرح کا وہ منظم وہ چیزیں نہیں ہے. تو اس کے لیے ہم کیا کریں؟ سب سے بہترین چیز یہی ہے آپ اپنی جو صلاح ہے, جو نمازیں ہیں, ان کو اپنے مقررہ اوقات پہ آپ ادا کریں کیونکہ صلاح خود بخود ایک یونیک فارم آف ٹائم مینجمنٹ ہے. ٹھیک ہے. تو 5 وقت کی نماز یہ ہے نا, یہ ہمیں جب ہم دن بھر اس کو پڑھتے ہیں ہم کہیں گے یہ ہمیں ریچارج کرتی ہے اینڈ ریفوکس آن آور ٹاسکس. جو ہمارے کام ہوتے ہیں نا یہ ہمیں پھر سے اس پہ ریفوکس کرتے ہیں. یا اس اعتبار سے ہم نماز کی اہمیت بھی سمجھ سکتے ہیں, یہ ہمیں ایک بیلنس مینٹین کرتی ہے کس کے درمیان؟ اسپریچول اینڈ ورلڈلی پرسپٹس. جو ہمارے دنیا کے جو معاملات ہیں اور جو ہمیں آخرت کے معاملات ہیں اس کے درمیان ایک بیلنس قائم کرتی ہے یہ نماز. کیونکہ نماز ہمارے لیے سپیڈ بریکر ہے. انسان کے پاس خواہشات کی آماج گاہ ہے. اگر انسان کو کوئی بریک نہ ہو, کوئی بیلنس نہ ہو, کوئی چیز سٹاپ کرنے والی نہ ہو تو یہ دنیا میں ہی غرق ہو جائے گا. لیکن نماز جو ہے نا, یہ نماز آپ کو ٹائم مینجمنٹ بھی سکھاتی ہے. یہ نماز آپ کو ایک بیلنس جو اسپریچول اور ورلڈلی پرسپٹس ہے اس کے درمیان بھی بیلنس سکھاتی ہے. اور الحمدللہ یہ نماز اپنے رب سے ایک تعلق قائم کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے. اپنے مسائل, اپنی پریشانیاں, وہ ساری کی ساری چیزیں ہم اللہ کے دربار میں رکھتے ہیں. تو اس اعتبار سے ہماری اولین ترجیح میں یہ ہونا چاہیے ہم اپنے مقررہ وقت پر اپنی نمازوں کو ادا کریں. ٹھیک ہے. اسی طرح اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں, ہمیں عقائد اور عبادات پر کام کرنا ہے. ٹھیک ہے. ہمیں اپنے عقائد درست کرنے ہیں کیونکہ جب تک عقائد درست نہیں ہوں گے ہماری کوئی عمل بھی قبول نہیں ہوگی. لہٰذا ان عقائد اور عبادات پر ہم کام کس طرح کریں گے؟ ہم دروس کی جو مجالس ہوتی ہے نا, دروس کے علماء سے دروس, شیوخ سے دروس, یا جو عورتوں میں بنات میں یہ صلاحیت رکھتی ہے وہ دروس دیتی ہے الحمدللہ, تو ان دروس میں ہم اپنی جو حاضری ہے اس کو یقینی بنائیں. کیونکہ دروس سے ہمیں کیا ہوگا, اس میں ہمیں الحمدللہ عقائد
وہ صحیح درست ہوں گے. اور اسی طرح سے عبادات جو ہم کرتے ہیں ان عبادات کو بھی ہم علم کی بنیاد پر، دلائل کی بنیاد پر کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس میں ایک اور اہم چیز جو ہمیں کرنا ہے وہ کیا ہے، ہمیں علماء سے جڑنا ہے، کیونکہ علماء ہی الحمدللہ ہمیں ایک بیلنس سکھائیں گے، علماء ہی ہمیں فتنوں سے بچائیں گے. علماء ہی جو ہوتے ہیں، یہ علماء ہی زیادہ تر ان فتنوں کا کلا کما کرتے ہیں، ان فتنوں کو پہچانتے ہیں. لہٰذا ہمیں اپنے آپ کو وابستہ کرنا ہے ان علماء سے جو راسخون فی العلم ہے، جو خشیت والے علماء ہے، جو اللہ سے ڈرنے والے علماء ہے. جس طرح اللہ کی کتاب کہتی ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے ڈرنے والے کون ہیں؟ وہ علماء ہے. لہٰذا جب آپ علماء کی صحبت میں بیٹھیں گے، درس کی مجلسوں میں بیٹھیں گے، تو الحمدللہ آپ کو ایک روحانیت، آپ کو زہد، آپ کو تقوی، آپ کو ورع حاصل ہوگا. لہٰذا علماء کی مجلس ضروری ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے جو کتابیں ہیں وہ، کیونکہ طالب علم کا جو ہتھیار ہوتا ہے، طالب علم کا جو ایسٹ ہوتا ہے، طالب علم کا جو اثاثہ ہوتا ہے وہ اس کی کتابیں ہوتی ہے. یہ آپ یاد رکھیں. بقول علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ، وہ کہتے ہیں کہ اذا وجدت کتابا جدیدا، جب میں کسی نئی کتاب کو پاتا ہوں، یعنی میں کوئی نئی کتاب خریدتا ہوں، کوئی نئی کتاب مطالعہ کرتا ہوں، فکأنی وقعت علی کنز، مجھے لگتا ہے کہ میں نے ایک ڈھیر سارا خزانہ سمیٹ لیا. یعنی علماء کتابوں کے مطالعے کو، کتابوں کو جمع کرنے میں، کتابوں کے ساتھ شغف ہونے میں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا خزانہ ہے. لیکن آج ہماری حالت آپ دیکھ لیجئے، کتنا ٹائم ایک انسان سوشل میڈیا پہ دیتا ہے، کتنا ٹائم انسان ان سوشل سائٹس پہ دیتا ہے، وقت کا بھی ضیاع ہوتا ہے، انرجی بھی ضائع ہو جاتی ہے. لیکن اگر ہم کتابوں سے اپنے آپ کو وابستہ کریں اور کتابوں کے ساتھ اپنے آپ کو جڑے، ایک تو ہم بہت ساری برائیوں سے بھی بچیں گے، ٹائم مینجمنٹ بھی ہوگا. اور الحمدللہ جس طرح سلف کہا کرتے تھے، جیسے ابھی میں نے کہا علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ کا یہ قول، کہ وہ کہتے تھے کہ وقعت علی کنز، جب بھی میں اذا وجدت کتابا جدیدا، جب مجھے کوئی نئی کتاب یا کوئی نئی کتاب میں خریدتا یا نئی کتاب کا مطالعہ کرتا، مجھے لگتا تھا فکأنی وقعت علی کنز، مجھے لگتا تھا کہ مجھے ایک بہت بڑا خزانہ ملا. لہٰذا آپ کتابوں کا مطالعہ کریں، جو عقائد پہ ہے، جو عبادات پہ ہے، جو معاملات پہ ہے، جو اخلاق پہ ہے، جو دیگر علوم پہ ہے، فنون پہ ہے، ہاں وہ ساری چیزیں آپ مطالعہ میں رکھیں. اپنی جو کتابیں ہیں ان کے ساتھ شغف رکھیں اور کتابوں کے ساتھ زیادہ وقت دیں، تو الحمدللہ ہم سوشل میڈیا ایڈکشن سے بھی بچ سکتے ہیں اور سوشل میڈیا فتنوں سے بھی بچ سکتے ہیں. اسی طرح سے ہم نے جو کتابوں کے بارے میں کہا، جو اللہ کی کتاب ہے قرآن، اس کو میں کہتا ہوں، اس کو آپ قرآن کو بیڈ بک بنائے. ٹھیک ہے، آپ قرآن مجید کو بیڈ بک بنائے. بیڈ بک مطلب کیا ہوتا ہے؟ مطلب کہ آپ اس کو اپنے جو تکیہ آپ کا ہوتا ہے سونے کے ٹائم پہ، آپ قرآن کو وہی رکھیں. کیوں؟ جب آپ مصحف کو وہاں پہ رکھتے ہیں نا، تو آپ سونے کے ٹائم پہ بھی اس کی تلاوت کریں اور آپ اٹھتے سمے بھی، صبح بیدار ہوتے وقت بھی اسی کی تلاوت کریں. لہٰذا آپ قرآن مجید کو بیڈ بک، ٹھیک ہے، اس کو قرآن مجید کو آپ بیڈ بک بنائیں. اسی طرح سے قرآن کے علاوہ ہمیں یہ کتب احادیث کا مطالعہ کرنا ہے، یا فقہ الاحادیث پہ جو کتابیں ہیں، جن احادیث سے ہم اپنا فقہ، اپنا فہم، اپنے عبادات لیتے ہیں، ان کا مطالعہ کریں گے انشاءاللہ. اور اسی طرح سے ہم جو دیگر علوم سے کتابیں ہیں، فقہی بحوث ہے، جیسے میں نے یہاں پہ ایک کتاب کا ذکر کیا، الشرح الممتع، یہ علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ کی ایک شرح ہے 15 جلدوں پہ. جس کو عربی آتی ہے میں ریکمنڈ کرتا ہوں وہ اس کتاب کو پڑھے. اور الحمدللہ جو احکام کے معاملات ہے، جو احکام ہے، جیسے نکاح ہے، طلاق ہے، عبادات ہے، اس میں پھر نماز ہے یا روزہ ہے، زکوٰۃ وغیرہ، ان کے مسائل کو گہرائی سے سمجھنے کے لیے یہ کتاب بڑی اہم ہے. تو لہٰذا آپ ان کتابوں کا بھی مطالعہ کریں گے انشاءاللہ. اسی طرح سے آپ سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کریں گے، کیونکہ جب تک ہمیں اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت نہ ہو، جب تک ہم اپنے پرافٹ کو نہ جانیں، تب تک ہمیں کیسے محبت بڑھے گی دین سے، کیسے محبت بڑھے گی اللہ کے رسول علیہ السلام سے. ہم تو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے رسول علیہ السلام سے محبت ہے، لیکن محبت کے لیے ضروری ہے کہ آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کیا تھے. ہمیں اپنے پرافٹ کو جاننا ضروری ہے. لہٰذا آپ سیرت کی کتابوں کو بھی پڑھیں گے. اسی طرح سے ہمارے اسلاف صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین، کیونکہ ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم سلفی ہیں. سلفی کا مطلب یہ ہے کہ ہم منہج صحابہ پہ ہے. لہٰذا ہمیں صحابہ کی معرفت ہونی چاہیے، صحابہ کا منہج کا پتہ ہونا چاہیے، صحابہ کی سیرت کا پتہ ہونا چاہیے. لہٰذا ہمیں اپنے اسلاف کی کتابوں کا بھی مطالعہ کرنا چاہیے. اسی طرح سے جو کتابیں میں یہاں پہ شو کر رہا ہوں، ان کتابوں کا آپ مطالعہ کریں. ان سے پتہ چلے گا آپ کو ہمارے صحابہ کتنے جلیل القدر تھے،
اور ان کا جو تذکرہ کتنا جمیل تذکرہ ہے، ان کی قربانیاں کتنی ہیں دین کے لیے، اور انہوں نے کیا کچھ حاصل کیا ہے، آج ہم کیا کر رہے ہیں، الحمدللہ یہ ساری چیزیں ہمیں اخذ ہوں گی۔ اسی طرح سے آپ، کیونکہ یہ جو دور ہے نا، یہ میٹیریلسٹک دور ہے، آپ کو معلوم ہوگا آج ہر ایک اپنے وقت کا، اپنی انرجی کا صرف یہی چاہتا ہے کہ مجھے زیادہ سے زیادہ پیسہ ملے، میں زیادہ سے زیادہ لکشریز کو حاصل کروں، میں زیادہ سے زیادہ اپنی دنیا کو بہتر بناؤں۔ لہٰذا ہمارے پاس جو نفس کی جو میل ہوتی ہے نا، اس نفس کی میل کو ہم کیسے دور کریں؟ تزکیہ سے۔ لہٰذا آپ تزکیہ پہ کتابیں پڑھیں، ٹھیک ہے؟ اس پہ بھی الحمدللہ اردو میں ہے، انگریزی زبان میں ہے، عربک زبان میں ہے۔ تو تزکیہ نفس، اس پہ آپ محنت کریں، تزکیہ اخلاق پہ آپ محنت کریں، اخلاقیات پہ آپ محنت کریں، کیونکہ یہ آج کے دور میں بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ہم دن بدن، اللہ بچائے کہ ہم دن بدن یہ دور ہوتے جا رہے ہیں۔ جو اخلاقیات ہمارا تو دعویٰ بڑا ہے، ہم یہ ہے، ہم وہ ہے، لیکن جب ہمارے اخلاقیات، ہمارا کیریکٹر دیکھا جاتا ہے تو وہاں پہ ہم کچھ بھی نہیں ہے۔ بہرحال یہاں ہماری ایک بہن کہہ رہی ہے کہ یہ جو کتابیں میں یہاں پہ شو کر رہا ہوں، اگر ان کتابوں کی ضرورت ہو آپ میں سے کسی کو تو وہ ان کے ساتھ رابطہ کر سکتی ہے۔ یہ الحمدللہ آن لائن کتابیں بھی آپ کو بھیجا سکتی ہے۔ چلیں آگے ہم چلتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں کرنا کیا ہے؟ اس کے ساتھ ہمیں ایک کام کرنا ہے، آپ اپنے گھر میں ایک لائبریری بنائیں۔ بجٹ کے اعتبار سے آپ ایک لائبریری بنائیں، اپنی چھوٹی سی لائبریری بنائیں، زیادہ وقت وہاں بتائیں۔ اور جب آپ کسی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں نا، تو اس کتاب کے مطالعے کے دوران آپ اپنے پاس ایک ڈائری رکھیں، جس ڈائری میں آپ اہم نکات کو یعنی لکھ کے رکھے۔ جیسے علماء کہتے ہیں قید العلم بالکتابہ، یعنی علم کو کس طرح قید کیا جاتا ہے؟ لکھنے سے۔ لہٰذا جو اچھے نکات ہوتی ہے کسی کتاب سے، آپ کوئی کتاب مطالعہ کر رہے ہیں تو اس کتاب کو مطالعہ کرنے کے دوران آپ کو کوئی اہم نکتہ، یا کبھی کبھار آپ جب نے اپنی کتاب پڑھی تو آپ کو بہت سمے کے بعد مثلا اس طرح کے مسائل آ گئے، اب آپ پھر سے کہاں کتاب پڑھیں گے؟ جب آپ اپنی ڈائری کی طرف دیکھیں گے نا، وہاں آپ نے کوئی پن پوائنٹ، کوئی اہم نکتہ، امپورٹنٹ پوائنٹ وہاں پہ ہائی لائٹ کیا ہے، تو آپ کو وہ ساری کتاب کے جو مضامین تھے وہ آپ کے ذہن میں گونج جائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح ہمیں اپنے گھر میں ایک لائبریری بھی رکھنی ہے، ایک ڈائری بھی رکھنی ہے۔ لیکن یاد رکھیں، کیونکہ آپ جب مطالعہ کریں گے نا تو یہی موبائل فون آپ کو ڈسٹریکٹ کرے گا، ٹھیک؟ کیونکہ آپ جب جیسے نوٹیفیکیشن ہوتی ہے، یہاں سے واٹس ایپ کی نوٹیفیکیشن آ گئی، فیس بک کی کوئی نوٹیفیکیشن آ گئی، دیگر سوشل سائٹس کی نوٹیفیکیشن آ گئی، تو وہ آپ کو ڈسٹریکٹ کرے گا۔ آپ کیا کریں گے اس ٹائم پہ؟ آپ اس ٹائم پہ اپنے موبائل فون کو کیا کریں گے؟ آپ اس کو سائلنٹ موڈ پہ رکھیں گے، تاکہ یہ چیزیں آپ کو ڈسٹریکٹ نہ کریں، تاکہ آپ اپنے جو آپ کا مطالعے کا ٹائم ہے یا آپ کا جو اصل مقصد ہے، اس کا جو آپ نے تعین کیا ہے، آپ اس مقصد میں ڈسٹریکٹ نہ ہو جائے، ٹھیک ہے؟ یہ آپ یہ کام کریں گے۔ اسی طرح سے تیسرا نقطہ ہمیں کیا کرنا ہے؟ تیسرا نقطہ یہ ہے، کیونکہ ابھی تک ہم نے دو نقطے دیکھے، ایک ہم نے یہ دیکھا کہ ہمیں اپنے مقاصد کا تعین کرنا ہے، دوسرا ہم نے دیکھا کہ جو فرائض ہے ان کی ہمیں پابندی کرنی ہے، ان میں کتابوں کا مطالعہ وغیرہ وہ سب چیزیں آ گئی۔ تیسرا نقطہ یہ ہے کہ ہم سوشل میڈیا ایڈکشن سے کیسے بچیں گے، یا اس کا جو غلط استعمال ہے اس کے غلط استعمال سے کیسے بچیں گے۔ ہم اپنے گھروں میں تربیت کا اہتمام کریں گے، ٹھیک ہے؟ یعنی ہمیں گھر میں اپنی تربیت کا اہتمام کرنا، وہ کس طرح ہم کر سکتے ہیں؟ میں کچھ مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلے اگر بحیثیت والدین ہم ہیں تو ہم اپنے بچوں کے لیے دعا کریں، کیونکہ دعا سے مؤثر کوئی ہتھیار ہے ہی نہیں، وہ بھی والدین کا دعا اپنے بچے کے حق میں۔ جیسے بہت ساری دعائیں ہیں، ایک دعا ہم یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، جیسے ہم اپنے والدین کے لیے بھی پڑھتے ہیں، ربنا اغفر لنا ولوالدینا، یہ ہم پڑھتے ہیں اپنے والدین کے لیے، لیکن والدین کو بھی ایک دعا پڑھنی چاہیے اپنے بچے کے لیے۔ وہ کیا ہے؟ ربنا حب لنا، ہے نا؟ وہ معروف دعا ہے، من ازواج وغیرہ وہ ساری چیزیں، وہ دعا آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ دعا آپ، اس دعا کا آپ اہتمام کریں، یہ گھر والوں کے لیے بھی ہے، یہ اپنے بچوں کے لیے بھی ہے۔ اسی طرح سے جو گھر کی تربیت ہوتی ہے، اگر آپ کسی ایجوکیشنسٹ سے پوچھیں گے نا، یا کسی سائیکالوجسٹ سے پوچھیں گے کہ آپ ہمیں بتائیں کہ ہم بچے کی تربیت کب کریں گے، آپ یہ جنرل کوئی سوال کریں یا آپ کتابوں کو بھی دیکھیں، تو وہ کہتے ہیں جب آپ کا بچہ شعور کی ایج کو پہنچتا ہے، یعنی 6 سال 7 سال۔ لیکن اسلام ہمیں یہ نہیں کہتا ہے کہ آپ نے 7 سال جب شروع ہو گئے یا 7 سال کے بعد آپ نے تربیت کرنی ہے، بلکہ اسلام ہمیں سکھاتا ہے اس کی تربیت تب ہوتی ہے، اپنے بچے کی تربیت، جب آپ اس کی ماں کا انتخاب کرتے ہیں، جب آپ اپنے بچے کے لیے کوئی ماں منتخب کرتے ہیں۔ تو اسلام کی تربیت کب ہے؟ بچہ آنے سے پہلے، جب آپ اپنی بیوی، اپنی زوجہ، اس کا انتخاب۔ اسی طرح سے ایک عورت ہوگی، یا اس کے لیے بھی ہے، وہ اپنے زوج،
اپنے شوہر کا انتخاب کرتے کس بنیاد پر کرے گی؟ حدیث معروف ہے، مشہور ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے کیا کہا؟ فرمایا کہ آپ نکاح نہ کریں، یا آپ نکاح کرتے ہیں صرف 4 بنیادوں پر، تو آپ نہ آپ حسب کو یہ ترجیح دیں گے، نہ آپ نسب کو ترجیح دیں گے، نہ آپ مالداری کو ترجیح دیں گے، بلکہ آپ فظفر بذات دین، آپ دین کو ترجیح دیں گے۔ تربتی یداق، اگرچہ آپ کے ہاتھ گرد آلود ہو جائے، یہ ایک محاورہ ہے۔ بہرحال مجھے کہنا یہ ہے کہ آپ جب اپنے بچے کی تربیت کرنا چاہتے ہیں نا، تو بچے کی تربیت کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ اس کی ماں کے انتخاب کے ٹائم پہ آپ نے ایک دیندار عورت کو لایا، تو الحمدللہ جو آپ کی نسل آ رہی ہے، جو آپ کی فیوچر جنریشن آ رہی ہے، تو وہ آپ کے لیے بہتر ہوگی۔ پھر آپ دعا مانگیں گے، رب ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، اس طرح کی دعا مانگیں گے تو یہ بہت اچھا رہے گا انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، یعنی بہن کہہ رہی ہے کہ اس کو ریپیٹ کرے۔ یعنی میں کہہ رہا تھا کہ تیسرا نقطہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے گھروں میں تربیت کا اہتمام کرنا ہے۔ تو وہ تربیت کس طرح ہم کریں گے؟ سب سے پہلے جو ہم اپنے بچے کے لیے جو ماں کا انتخاب کرتے ہیں، یا یہ ماں اپنے بچے کے لیے باپ کا انتخاب کرتی ہے، تو اس میں دین ہونا چاہیے۔ اس میں مال دولت حسب نسب ذات پات یہ ساری چیزیں نہیں ہونی چاہیے، خوبصورتی شکل وغیرہ یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ فرسٹ پریورٹی ہمیں یہ رہنی چاہیے کہ ہماری جو بیوی ہو یا ہمارا جو شوہر ہو وہ دیندار ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ اولاد دیتا ہے، اس کے بعد آپ نے تربیت کرنی ہے۔ اس میں دعا کا بڑا اہم رول ہے، ہمیں دعا مانگنی چاہیے۔ جیسے بہت ساری دعائیں قرآن مجید میں ہے، احادیث میں ہے۔ ایک دعا کا میں نے یہاں پہ ذکر کیا، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، یہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی، لہٰذا اس دعا کا اثر ہے بچے پر اور تربیت پر۔ اسی طرح سے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ گھر میں تلاوت کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، گھر میں نوافل کا اہتمام کرنا چاہیے۔ بچوں کے لیے ہم جتنا جو کیا کہتے ہیں اس کو دنیاوی یا عصری تعلیم کی ہمیں جتنی فکر ہوتی ہے نا، تو اس سے زیادہ ہمیں دینی اور اخلاقی تعلیم و تربیت کی فکر ہونی چاہیے۔ ہم بچے کو بڑی سے سکول، ایک بڑا جو سکول ہوتا ہے اس میں ہم اس کو ایڈمیشن کراتے ہیں کہ نہیں کراتے ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں شاید اب ہم ذمہ داریوں سے بری ہو گئے، نہیں۔ یاد رکھیں، آپ کسی بڑے سکول میں ایڈمیشن کرانا، یہ آپ کو تربیت سے، یعنی اب آپ تربیت سے دور نہیں بھاگیں گے، بلکہ آپ نے مزید تربیت کرنی ہے۔ اور آپ زیادہ یہ حالات جانتے ہیں کہ ہماری سکولوں میں آج کیا پڑھایا جا رہا ہے، کو کیریکولر ایکٹیویٹیز کے نام پہ کیا کرایا جا رہا ہے، ڈانسرز کہاں پہ بنتے ہیں، سنگرز کہاں پہ بنتے ہیں، اور کس طرح کی ایکٹیویٹیز جو ریکریشنل ایکٹیویٹیز کے نام پہ یا کیا کہتے ہیں انٹرٹینمنٹ کے نام پہ کیا کرایا جاتا ہے۔ لہٰذا آج کے دور میں ہمیں سب سے زیادہ تربیت پر فوکس کرنا ہے، کیونکہ وہاں پہ تربیت کا فقدان ہوتا ہے، اللہ ماشاء اللہ کسی سکول میں ہو سکتا ہے۔ اسی طرح سے ایک اہم نقطہ اسی میں ہے، یعنی گھروں میں ہم تربیت کا اہتمام کس طرح کریں گے؟ یہ ہم کرتے ہی نہیں۔ ہمیں گھر میں فیملی اجتماع کرنا ہے۔ فیملی اجتماع کا تصور کیا ہے؟ یعنی مثال کے طور پہ ایک جوائنٹ فیملی ہے، یا کوئی نیوکلر یا سنگل فیملی بھی ہو سکتی ہے۔ گھر میں ایک بچہ ہے یا 2 بچے ہیں یا 3 بچے ہیں، آپ ان کے درمیان کمپٹیشن کرائیں، یا کم سے کم کمپٹیشن نہیں کرائیں گے، ایک کو اٹھائے آپ کہے کہ تلاوت کرے، دوسرے کو کہے آپ کہ کوئی ٹاپک دے، تیسرے کو کہے آپ کہ ہمیں نماز سکھائے، یا اسی طرح سے کوئی نعت شریف پڑھے۔ یعنی گھر میں ہم فیملی اجتماع کریں۔ پھر جو الحمدللہ اس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، کچھ بولتے ہیں، تو وہاں پہ آپ ان کو انعام بھی دیں گے۔ تو یہ بھی ایک مؤثر طریقہ ہے۔ آپ بچوں کو اس موبائل فون سے دور رکھتے ہیں، آپ اپنے گھر میں تربیت کا اہتمام کرتے ہیں، تلاوت ہو، حدیث ہو، دعا ہو، تو ان بچوں کو اٹھائے، اور اس میں وہ بہت زیادہ دلچسپی بھی لیں گے۔ آپ دیکھیں گے انشاءاللہ جب ہم گھروں میں ان چیزوں کا اہتمام کریں گے نا، تو یہ ہمارے بچے بہت زیادہ انٹرسٹ لیں گے اس چیز میں کہ ہمیں گھر میں یہ کر، کیونکہ گھر میں اتنا وہ شرم والی بات نہیں ہوتی ہے۔ جیسے کہ ایک بچہ سکول میں اٹھتا ہے بہت سارے بچوں کے سامنے، لیکن گھر میں اس کو معلوم ہے یہ میرے ابو ہے، یہ میری اماں ہے، یہ میرے وہ ہے، یہ میرے یہ ہے، تو لہٰذا اس اعتبار سے اس کے لیے بالکل آسان ہے۔ تو ہم گھر میں اس چیز کا اہتمام کریں گے۔ اسی طرح سے چوتھا اہم نقطہ یہ ہے کہ ہم دینداروں سے وابستگی رکھیں گے۔ ٹھیک ہے، ہم دینداروں سے وابستگی رکھیں گے، دین کے ساتھ جڑیں گے، اور علماء سے رہنمائی حاصل کریں گے، کیونکہ ایک حدیث میں سنن ابو داؤد کی حدیث ہے اور حسن درجے کی حدیث ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ الرجل علی دین خلیل، یہ جو ایک شخص ہوتا ہے نا، یہ اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے۔ یو آر نون بائی یور کمپینینز، یو آر نون بائی یور پیئر گروپس، یو آر نون بائی یور فرینڈس، آپ اپنے دوستوں سے پہچانے جاتے ہیں۔ تو آپ دوستانہ جو ہے نا،
یہ بڑا سوچ سمجھ کے کرے. کبھی کبھار آپ بڑے صالح ہوں گے لیکن آپ نے جن سے دوستانہ رکھا ہے وہ صالح نہیں ہے, وہ آپ کو بھی بگاڑ دیں گے. لہٰذا اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہاں پہ رہنمائی کی, الرجل علی دین خلیل, ایک انسان دیکھے کہ میں کس سے دوستی کر رہا ہوں, کیونکہ ایک انسان اپنی دوستی کے دین پہ ہوتا ہے. فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ, تاکہ ایک انسان دیکھے کہ میں کس کے ساتھ دوستی کر رہا ہوں. مسئلہ آیا سمجھ؟ اسی طرح سے کن علماء سے آپ علم لیں گے, کن علماء سے آپ رہنمائی لیں گے, کن علماء سے آپ دروس لیں گے, تو اس کے لیے علامہ ابن سیرین رحمہ اللہ نے ایک نقطہ دیا ہے اور یہی حل بھی ہے. انہوں نے کہا ان ھذا العلم دین فانظروا عمن تاخذون دینکم. یہ جو آپ کسی کے پاس علم حاصل کرتے ہیں نا, یہ محض آپ علم حاصل نہیں کرتے, یہ اپنا دین آپ حاصل کرتے ہیں. تو آپ دیکھا کریں کیا جس کے پاس میں علم حاصل کر رہا ہوں کیا واقعی وہ صلاحیت کا حامل ہے, کیا وہ واقعی اس منہج کا متحمل ہے, کیا وہ واقعی صالحیت والا شخص عفیف ہے, پاک باز ہے, پاک دامن ہے, کریکٹرڈ ہے, پھر میں اس سے علم حاصل کروں. تو اس میں یہ چیزیں ہیں. اور دوسری بات اس میں کیا کریں گے, دین سے اپارٹ ایک تو آپ خود دین کی خدمت کریں گے اور بچوں کو بھی دین کی خدمت پر ابھاریں گے. دیکھیں ہم کیا کرتے ہیں, ہم کسی دینی پروگرام میں جاتے ہیں, کسی دینی اجتماع میں جاتے ہیں یا کوئی دینی پروگرام اٹینڈ کرتے ہیں اور یہاں ہمارے سائڈ میں ہمارا بچہ ہوتا ہے, اس کے ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے. ٹھیک, تو اس سے کیا پتہ چلا, آپ خود تو دین کا کام کر رہے ہیں لیکن اپنے بچوں کو اپنے ہاتھوں بگاڑ رہے. آپ بچوں کو بھی انوالو کرے دین میں, آپ خود بھی دین کی خدمت کریں اور اپنے بچوں سے بھی دین کی خدمت کروائے. اسی طرح سے آپ کوئی والنٹیرلی کام ان سے لے, خود کسی سوشل ایکٹیویٹی کا جو سوشل ایکٹیویزم ہے, کوئی اچھا سا کام لوگوں کے لیے جس سے لوگوں کو بھلا, لوگوں کو کوئی فائدہ پہنچتا ہے, خود بھی سوشل ورک کرے اور اپنے بچوں سے بھی یہ سوشل ورک کرائے تاکہ ان میں جو سیوک سینس ہے وہ بھی بڑھ جائے. اور الحمدللہ ایکٹیویٹی میں جب بالکل اس میں مجبور رہیں گے تو یہ ان موبائل فونوں سے, اس ایڈکشن سے باہر ہو سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں کیا کرنا ہے, چھٹا نقطہ یہ ہے, ہمیں سورہ کہف سے تعلق رکھنا ہے. ٹھیک ہے, یہاں پہ میں نے اس سلائیڈ میں رکھا ہے کہ سورہ کہف کی فضیلت کیا ہے. خصوصاً ایک حدیث میں آیا ہے, اللہ کے رسول علیہ السلام نے کیا فرمایا, من حفظ 10 آیات من اول سورۃ الکہف, جو سورہ کہف کی پہلی 10 آیتوں کو, دوسری حدیث میں ہے پورا سورہ کہف, یہ یاد رکھیے آپ, دوسری حدیث میں آیا پورا سورہ کہف, اس حدیث میں آیا جو سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتوں کو پڑھتا ہے اس کو کیا ملے گا, اسم من فتنۃ الدجال, اس کو دجال کے فتنے سے نجات ملے گی, اس کو محفوظ کیا جائے گا. اب اگر میں آپ سے سوال کروں نا کہ سورہ کہف اور دجال کے درمیان کیا تعلق ہے, بنات میں سے کوئی مجھے اس کا جواب دے سکتی ہے؟ یعنی یہ کیوں کہا گیا کہ آپ سورہ کہف کی تلاوت کریں, سورہ کہف کو پڑھے چاہے ابتدائی 10 آیت یا پورا سورہ, تو آپ کو دجال کے فتنے سے نجات ملے گی. بظاہر اس میں کون سی ریلیشن لگتی ہے, فتنۃ الدجال اور سورہ کہف, اس میں آپ کو کون سی ریلیشن دکھتی ہے؟ جی بنات, جی بتائے. کسی نے کہا فتنے کی, یہ تھوڑا سا وضاحت کرے آپ, واضح کرے, واضح کرے, یعنی کس طرح فتنے سے, کس طرح؟ نعم, سوال سمجھ میں آیا نا, سوال سمجھ میں آیا. سوال یہ ہے جو فتنہ دجال ہوگا اس سے بچنے کے لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے کہا کہ سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتیں. تو میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے سمجھائیں کہ اس کے درمیان کون سی ریلیشن ہے, سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیت اور فتنہ دجال سے کیسے نجات ملے گی؟ جی بنات میں سے کوئی؟ دیکھیں اس کے متعلق علماء کیا کہتے ہیں, کہتے ہیں کہ یہ جو ابتدائی 10 آیتیں ہیں نا, اس میں آپ کو معلوم ہوگا غار والوں کا قصہ ہے نا, اصحاب کہف کا قصہ ہے نا اس میں. اور آپ کو معلوم یہ بھی ہے کہ جو اصحاب کہف تھے وہ ایک ظالم بادشاہ جو تھا اس وقت کا, تو وہ اس سے بچنے کے لیے ایک غار میں انہوں نے پناہ لی تھی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب انہوں نے اس کے فتنے سے بچنے کے لیے غار میں پناہ لیا, اللہ تعالیٰ نے ان کو پناہ دی اور اپنے عقیدے پہ ڈٹے رہے. اسی طرح سے دجال جب آئے گا نا تو وہ بھی عقیدے میں شبہات پیدا کرے گا. آپ کو میری بات آ رہی ہے؟ آپ کو میری بات آ رہی ہے؟
کچھ بنات نے جواب لکھا ہے کیونکہ وہاں نوجوانوں کا ذکر آیا ہے جو شاید ہجرت کر گئے تھے، اس میں یاجوج ماجوج کا ذکر ہے، اسی لیے اصحاب کہف کے وقت کی فتنوں سے بچے، اسی طرح دجال سے بھی بچیں گے، یہ آخرت اور اللہ سے دور کرے گا، کیونکہ سورہ کہف میں بادشاہ خدا ہونے کا دعویٰ کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس میں کہ ہم نے اس کتاب میں کوئی کجی یا خرابی نہیں رکھی۔ چلیں شکراً جتنے بھی آپ نے جوابات دیے، تو بہت اچھے جوابات بھی ہیں، لیکن علماء کہتے ہیں اس کے درمیان کیا ریلیشن ہے؟ اس کے درمیان یہ تعلق ہے، جو ابتدائی 10 آیات میں اصحاب کہف کا تذکرہ ہے، اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کچھ نوجوان تھے، فتیہ تھے، وہ اس ظالم بادشاہ کے فتنے سے بچنے کے لیے انہوں نے غار میں پناہ لی تھی۔ آواز نہیں آ رہی ہے؟ آواز آ رہی ہے تھوڑی بہت، یہ بیچ بیچ میں کٹ رہی ہے، اب نہیں کٹ رہی۔ چلیں میں کہہ رہا تھا کہ سورہ کہف اور فتنہ دجال کے درمیان کیا تعلق ہے، اس سے ہم کس طرح محفوظ رہ سکتے ہیں، جیسے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا۔ تو علماء اس کا جواب یہ دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ ابتدائی 10 آیات میں اصحاب کہف کا تذکرہ ہے، وہ کچھ نوجوان تھے اور ان نوجوانوں نے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، یا اس وقت کا جو بڑا فتنہ تھا اس بادشاہ کی طرف سے، انہوں نے غار میں پناہ لی، اللہ تعالیٰ نے ان کو پناہ دی۔ اسی طرح سے جب دجال آئیں گے تو یہ دجال جو ہے نا، یہ عقیدے میں شبہات پیدا کرے گا، کیونکہ اس کے پاس بہت سارا پاور ہوگا، یہ بہت ساری چیزیں بھی دکھائے گا، وہاں ایک مضبوط سے مضبوط ایمان والا بھی شبہات میں پڑے گا۔ تو جب ہمیں سورہ کہف کی ابتدائی آیتوں یا سورہ کہف پہ نظر ہوگی تو ہم انشاءاللہ اس کے فتنے سے بچیں گے۔ اور آج کے دور میں بھی آپ یاد رکھیے، جو سوشل میڈیا ہے نا، سوشل میڈیا بھی ایک خطرناک فتنہ ہے، یہ بھی ایک زبردست فتنہ ہے۔ جب ہم اس سورہ کو مد نظر رکھیں گے، اس میں آخرت کا تذکرہ ہے، اس میں اصحاب کہف کا تذکرہ ہے، یہ ہمیں الحمدللہ سارے فتنوں سے بچاتی ہے، یہ ہمیں ساری فتنوں سے محفوظ رکھے گا۔ اسی طرح سے سورہ زلزال کی آخری آیت، اگر آپ سورہ زلزال کی آخری آیت پڑھتے ہیں، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، تو وہاں پہ آنا مثقال، کیونکہ لفظ اللہ نے کیا استعمال کیا؟ مثقال، یعنی ذرے کو کہتے ہیں، مثقال ذرہ، یعنی جس کو ہم آج کے زمانے میں کہیں گے ایٹم سے بھی نیچے، جیسے ایٹم ہوتا ہے سائنس میں، تو اس سے بھی نیچے۔ میں اس کو آپ کو جدید جو سوشل میڈیا کے اعتبار سے سمجھاؤں گا، یعنی آپ سمجھ لیجئے آپ کا ایک کلک کرنا، کیونکہ کلک تو بہت بڑی ہے، مثقال ذرہ ہم کہیں گے کلک سے بھی نیچے، جب آپ کوئی کلک کرتے ہیں نا تو یہ آپ کو لکھی جاتی ہے، کیونکہ ہم نے ابتدائی طور پر، اگر یاد ہوگا آپ کو، سورہ قاف کی جو آیت بینہ ہم نے بتائی تھی، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو بھی ہم کوئی کلام کرتے ہیں، جو بھی کوئی لفظ ہم اپنے منہ سے نکالتے ہیں، اس کے لیے تیار مقررہ جو وہ نگران ہوتے ہیں، وہ اس چیز کو لکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے ہمیں اس آیت پر بھی نظر ہونی چاہیے، میری ایک کلک کرنا، میری ایک لائک کرنا یا شیئر کرنا، یہ کل مجھے اللہ بچائے قیامت میں میرے لیے مصیبت کا باعث نہ بنے۔ تو ہمیشہ سوچ سمجھ کے یہ چیزیں کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد جو کیا کہتے ہیں اس کو، 7ویں چیز ہے، ہم سوشل میڈیا ایڈکشن سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ تو اس کے لیے یہ ہے، آپ جب بھی کوئی پوسٹ دیکھیں گے سوشل میڈیا پہ یا واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ یا کسی بھی جگہ انٹرنیٹ پہ، تو شیئر کرنے سے پہلے آپ اس کی اتھینٹسٹی دیکھیں گے، چاہے وہ قرآن مجید کی کسی آیت کا ترجمہ ہو، چاہے وہ کوئی حدیث مبارکہ ہو، چاہے وہ کوئی واقعہ ہو، تو آپ ہمیشہ اس کو آگے شیئر کرنے سے پہلے کیا کریں گے؟ اس کی اتھینٹسٹی کو چیک کریں گے، علماء سے پوچھیں گے، علماء سے رہنمائی حاصل کریں گے، یا خود مطالعہ کریں گے، یا خود اس حدیث کو ڈھونڈیں گے کیا واقعی یہ حدیث صحیح ہے، ضعیف ہے، اس کا سٹیٹس کیا ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں، آپ کوئی بھی پوسٹ آپ شیئر کریں گے، کوئی بھی چیز آپ شیئر کریں گے، وہ اتھینٹسٹی کے ساتھ ہونا چاہیے، کیونکہ ہم نے اس سے پہلے بھی جو اس موضوع کا پہلا حصہ تھا سوشل میڈیا کے فتنے میں، ہم نے کہا کہ جو جھوٹ باندھتا ہے اللہ پر، اللہ کے رسول علیہ السلام پر، من قذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو مجھ پر جھوٹ باندھے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بناتا ہے۔ لہذا کہیں ایسے نہ ہو آپ نے جلدی میں، آپ نے ہری اپ میں، جیسے آپ بہت جلدی میں تھے، آپ نے کوئی چیز شیئر کر دی اور اس میں خیر نہیں تھا، وہ جھوٹ پہ مبنی تھا، وہ کوئی حدیث صحیح نہیں تھی،
یا کوئی آیت صحیح ترجمہ اس کا نہیں تھا, یا کوئی واقعہ درست نہیں تھا. لہٰذا اس اعتبار سے آپ یاد رکھیں گے کوئی بھی چیز اتھنٹک ہی آپ آگے بھیجیں گے, کیونکہ یہ چیز بھی آپ کے نام اعمال میں لکھی جا رہی ہے. اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ کیوں اس میں بے حیائی پھیلاتے ہیں, کیونکہ ہم لوگ ان کو پروموٹ کرتے ہیں. ہم آج سے ایک ٹرینڈ, کیونکہ یہ بھی کہتے ہیں نا ٹرینڈ چل رہی ہے, ہم بھی ایک ٹرینڈ چلائیں گے. وہ ٹرینڈ کیا ہے؟ انفالو کی ٹرینڈ. ہمیں یوں ہی لگتا ہے نا کوئی بے حیائی والا کنٹینٹ پھیلا رہا ہے, کوئی بے حیائی والا کنٹینٹ ہے, کوئی بے حیائی والا پوسٹ ہے یا ویڈیو ہے, ہم کیا کریں گے اس ٹائم پہ؟ سیدھے انفالو, سیدھے انفالو, کوئی دوسرا آپشن نہیں, کوئی دوسرا آپشن. یہ نہیں کہ یہ ہمیں ہنساتا ہے, یہ نہیں کہ یہ اس طرح کا کام کرتا ہے, نہیں. جتنے بھی لوگ دین کے ساتھ مذاق کرتے ہیں, جتنے بھی لوگ اسلام کے ساتھ مذاق کرتے ہیں, یا وہ ساری چیزیں بے حیائی کی چیزیں شیئر کرتے ہیں, ہم ایک ٹرینڈ فالو کریں گے, ان کو انفالو کریں گے. ٹھیک ہے, اس طرح سے ہم الحمدللہ ان فحش چیزوں سے بچیں گے. اور اس آیت کو ہمیشہ یاد رکھیں, سورہ نور کی اس آیت کو, ان الذین یحبون ان تشیء الفاحشہ فی الذین آمنوا, جو چاہتے ہیں کہ ایماندار لوگوں میں یہ بے حیائی پھیلے, یہ فاحشہ پھیلے, یہ غلط چیزیں پھیلے, لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ, ان کے لیے دنیا میں بھی عذاب ہوگا اور ان کے لیے آخرت میں بھی عذاب ہوگا. ٹھیک ہے, اسی طرح سے افواہوں سے بچیں گے ہم, کیونکہ آپ دیکھتے ہیں سوشل میڈیا کے مادھیم سے بہت زیادہ افواہیں پھیلائی جاتی ہے. یہ ہوا, وہاں ہوا. پچھلی مرتبہ جب میں درس دے رہا تھا, اس کے دوسرے دن بعد یہ افواہ پھیلائی گئی سعودی عربیہ کے متعلق. دیکھیے وہاں پہ الکوہل شاپ چلایا گیا, الیاذ باللہ, وہاں پہ شراب کی دکان کھولی گئی, اس کو لائسنس پرووائڈ کیا. یہ اتنا بڑا جھوٹ, اور پھر اس جھوٹ کو آپ دیکھ لیجیے کتنے لوگوں نے شیئر کیا. اور آج جب اس کی اتھینٹسٹی معلوم ہوئی کہ وہ بالکل جھوٹ تھا, اب وہ کون سا جواب دیں گے؟ ہاں, دنیا میں تو وہ نہیں دیں گے, کہیں گے ہم نے کہیں سے سنا, کوئی تو ان کو پوچھنے والا نہیں ہے نا. لیکن یاد رکھیں ان کے نام اعمال میں یہ لکھا گیا. اللہ ان سے ضرور پوچھے گا, آپ کسی ملک کے تئیں, آپ کسی مسلمان حکمران کے تئیں, یا آپ کسی انسان کے تئیں یہ جھوٹی افواہیں جو پھیلاتے ہیں نا, اس کی تو آپ نے سزا دینی ہی دینی ہے. اس کی سزا کو ان کو بھگتنا پڑے گا. ٹھیک ہے, اسی طرح سے ہم ہمیشہ یاد رکھیں ہم ریاکاری سے بچنا چاہیے. مصیبت یہ ہے اب ہر ایک عبادات میں ریاکاری آ گئی ہے. جیسے وہ ایک شاعر کہتے ہیں نا, کہتے ہیں کہ ہم کہاں پہنچ گئے. یہ دیکھیں آپ, میں نے اس میں ایک تھوڑا سا آپ دیکھتے ہیں فگر بھی رکھی ہے, کہاں پہنچ کر اور کیا ہو رہا ہے. میں کسی کی نیت پر شک نہیں کرتا ہوں, اللہ بچائے اس سے, مگر ہماری جب یہ ظاہر ہوتی ہے نا یہ ساری چیزیں, تو پتہ چلتا ہے شاید ہم لوگوں کے لیے یہ کام کر رہے ہیں. تو ایک شاعر نے اس کو بڑے اچھے اشعار میں کہا کہ جی میں انشاءاللہ اس فیک نیوز کا جو اتھینٹسٹی ہے وہ آپ کو بتاؤں گا. ایک شاعر کہتے ہیں اس بارے میں کہ ریاکاری سے, یعنی ہم نے ہر ایک عبادت میں کس طرح ریاکاری داخل کی ہے. کہتے ہیں عبادت میں سیلفی, تلاوت میں سیلفی. کیونکہ ایک انسان اپنی ہی تلاوت کو کس پہ دیتا ہے؟ سوشل میڈیا. پھر اوپر کیا لکھتا ہے؟ ہارٹ ٹچنگ, ہارٹ سوتھنگ, یہی ہوتا ہے نا. اسی طرح سے کہتا ہے شاعر عبادت میں سیلفی. یہ خانہ کعبہ میں شاید عمرہ کرنے گئے ہیں یا حج کرنے گئے ہیں, تو یہاں پہ بھی آپ دیکھ لیجئے سیلفی, اور دنیا کو دکھا رہے ہم یہاں پہ ہیں. امامت میں سیلفی, خطابت میں سیلفی, یعنی ہمارا کام یہ اب سیلفی ہی ہو گیا. میں علماء دین کو کہوں کیسے ہدہد. کہتے ہیں کہ جو ہدہد کا کیریکٹر تھا نا, ہدہد اتنا نبض شناس تھا, اس نے ایک ہی جھٹکے میں اس جو سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے اس سراؤنڈڈ جو اس کا تھا, اس کے باہر دیکھا کہ وہاں پہ شرک ہو رہا, تو اس خبر کو پوری طور پر سلیمان علیہ السلام کے پاس لایا. یعنی آپ دیکھیں یہاں شرک بھی ہوتا ہے, یہ ایک جانور کی آپ سینسٹیوٹی دیکھ لیجئے, اور دین کے بارے میں حساسیت دیکھ لیجئے. لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ کہتے کہ میں علماء دین کو کہوں کیسے ہدہد, ہمیں نہ پھنسائے قیامت میں سیلفی. اللہ بچائے, ہم اس وقت دین کا کام کر رہے ہیں, تو اس دین کے کام میں اگر ریا داخل ہو گیا تو ہمارے سارے دین کے کام برباد ہو جائیں گے. اگر میرا مقصد دین, یعنی دین کا اظہار کرنے میں یا اس کو پروپیگیٹ کرنے میں اپنا کوئی مقصد ہوگا, یا لوگ مجھے داد دیں گے, لوگ مجھے فضیلت الشیخ کہیں گے, یا آپ کو بڑا داد دیں گے, آپ کو کہیں گے واقعی یہ کام کر رہے ہیں, آپ لوگوں سے داد لینا بھی چاہیں گے, تو یاد رکھیے اللہ بچے, اللہ بچے, کل قیامت میں ہمارا حال کیا ہوگا پھر. لہٰذا ریاکاری سے بچے, کیونکہ یہ جو سوشل میڈیا ہے اس نے ریاکاری کو بالکل آسان بنا دیا ہے. ہر ایک کام سوشل میڈیا پہ دے ڈالتے ہیں, ہر ایک عبادت سوشل میڈیا پہ دے ڈالتے ہیں.
حتیٰ کہ آپ دیکھیے مختلف چیز پھر وہ فتنے بھی کھڑے ہو جاتے ہیں, مسائل بھی کھڑے ہو جاتے ہیں جب ہم ہر ایک چیز کو سوشل میڈیا پہ ڈالتے ہیں. یہ 8واں نقطہ آپ یاد رکھیں گے. اس کے بعد 9واں نقطہ بڑا اہم ہے. وہ کیا ہے؟ وہ ہے نظر کی حفاظت. ہمیں بد نظری سے بچنا ہے, نظر کی حفاظت کا اہتمام کرنا ہے. اللہ تعالیٰ سورہ غافر میں کہتے ہیں یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. اللہ تعالیٰ خائن نظروں کو بھی جانتا ہے. جو نظریں ہوتی نا بد نظری کرنے والے, ان نظروں کو بھی جانتا ہے. وما تخفی الصدور, اور وہ دلوں کے بید, دلوں کے پوشیدہ باتیں, دلوں کے پوشیدہ راز ان کو بھی جانتا ہے. تو یاد رکھیں آپ, جیسے کسی نے پچھلی مرتبہ بھی کہا تھا کہ یہ جو آج کا سوشل میڈیا ہے نا, یہ انسان کے لیے زلیخا کے مانند ہے. کیونکہ یہ کیا کہتا ہے, یہ زلیخا کی طرح, زلیخا یعنی قرآن میں نہیں ہے. آپ یہ نہ کہنا آپ نے زلیخا کا نام لیا, قرآن میں نہیں ہے, یہ اسرائیلی روایت میں ہے. مفسرین نے کہا ہے زلیخا, اصل قرآن میں ہے امرأۃ عزیز. وہاں اگر سورہ یوسف پڑھیں گے تو وہاں پہ ہے امرأۃ العزیز. تو امرأۃ العزیز نے کیا کہا تھا یوسف علیہ السلام کو؟ کہا تھا وقالت حیت لک, آ جاؤ, جلدی آ جاؤ, اور اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرے. سوشل میڈیا یہی کرتا ہے. یہ ہمارے لیے آج برابر زلیخا کی طرح ہے, امرأۃ العزیز کی طرح ہے. تو سیدنا یوسف علیہ السلام نے کیا کہا, اور یہی ہمیں بھی کرنا ہے, کہا معاذ اللہ, اللہ کی پناہ, انہ ربی احسن مثواہ. ارے میرے جو اس گھر کے مالک ہے, جنہوں نے مجھے پالا پوسا, بیٹے کی طرح رہا یعنی رکھا یہاں پہ, میں کیسے اس کی ان احسان کو احسان فراموشی کروں گا؟ کیونکہ انہ لا یفلح الظالمون, اللہ تعالیٰ اس طرح کے ظالموں کو کامیاب کبھی نہیں کرتا. آخر پہ ہم انشاءاللہ سوال جواب آخر پہ کریں گے. فی الحال آپ ٹاپک کے ساتھ جڑے رہے, ٹھیک ہے؟ تو یاد رکھیں آپ, آج کا سوشل میڈیا ہمارے لیے امرأۃ العزیز کی مانند ہے, اور ہمیں سیدنا یوسف علیہ السلام کا کریکٹر بننا ہے. جیسے یوسف علیہ السلام نے کیا کہا, معاذ اللہ انہ ربی احسن مثواہ انہ لا یفلح الظالمون. اور ایک شاعر بڑے اچھے انداز میں اس کو سمجھاتے ہیں, کہتے ہیں وَإِذَا خَلَوْتَ بِرِئْبَةٍ فِي ظُلْمَةٍ. اے انسان یاد رکھنا, جب آپ کسی اندھیرے میں ہو, آپ اکیلے کمرے میں ہو, آپ اپنے بستر میں ہو, اپنے فرش پہ ہو, وَالنَّفْسُ دَاعِيَةٌ إِلَى الطُّغْيَانِ, اور نفس بھی آپ کو کوئی غلط کام کرنے کے لیے ابھار رہا ہے. یہ جو نفس امارہ ہے, یہ جو شیطانی نفس ہے, یہ بھی آپ کو غلط کام کی طرف ابھار رہا ہے. آپ اکیلے ہیں, اکیلے کمرے میں ہیں, بستر میں ہیں, گھر میں ہیں, اپنے علیحدہ جس کو ہم کہیں گے پرائیویسی جو آپ کی ہے, ٹھیک ہے, خلوت میں ہے آپ, اور نفس بھی آپ کو دعوت دے رہے ہیں کہاں, کس کی طرف؟ طغیانی کی طرف, سرکشی کی طرف, گناہ کرنے کی طرف. یاد رکھنا آپ, مستحی من النظر الالہ وقل لها, آپ اللہ کا حیا کرنا, اللہ سے حیا کرنا, اور کہنا وقل لها, اس وقت کہنا اپنے آپ سے ان الذی خلق الظلام یران, جس نے اس اندھیرے کو پیدا کیا وہ مجھے دیکھ رہا ہے. بظاہر آپ کو لگتا ہے گھر والا کوئی نہیں دیکھ رہا ہے, بظاہر آپ کو لگتا ہے کہ دنیا مجھے نہیں دیکھ رہی ہے, بظاہر آپ کو لگتا ہے آپ کوئی انسان مجھے نہیں دیکھ رہا ہے, لیکن آپ یاد رکھیے ان الذی خلق الظلام یران, جس نے اس اندھیرے کو پیدا کیا وہ آپ کو اس وقت دیکھ رہا ہے. تو اللہ سے آپ حیا کریں گے, اپنی تنہائی کو داغدار نہیں کریں گے, اپنی تنہائی میں کوئی غلط حرکت نہیں کریں گے. اسی طرح ایک اور شاعر کہتے ہیں اذا ما خلوت دہرا یوما فلا تقل, جب آپ کو زمانے میں کوئی ایسی گھڑی ملے جہاں آپ تنہائی میں ہو, تو یہ نہ کہنا خلوت کہ میں اب اکیلا ہوں, اب میں جو چاہوں وہ کر سکتا ہوں, ولیکن قل علی رقیب, بلکہ کہنا کہ مجھ پر نگران ہے. ولا تحسبن اللہ یغفل ساعہ, یہ آپ گمان نہ کرنا اللہ آپ کی کسی چیز سے غافل ہے. اللہ آپ کے ایک ایک جو ہم کہیں گے سیکنڈ سے بھی نیچے جو ہے, اللہ تعالیٰ اسے باخبر ہے. لہٰذا کبھی یہ نہ سمجھنا اللہ تعالیٰ شاید نعوذ باللہ میرے ان کاموں سے غافل ہے. تو یہ ہمارا رہا 9واں نقطہ. اس کے بعد جو آخری جو 10واں نقطہ ہے وہ ہے ٹیکنیکل اسپیکٹ کے اعتبار سے. ابھی تک ہم نے جو 9 نقطے ذکر کیے وہ سارے کے سارے نان ٹیکنیکل اسپیکٹس تھے, ٹھیک ہے, کس طرح سے ہم سوشل میڈیا ایڈکشن سے بچیں گے, دوسروں کو بھی بچائیں گے. اب ہم یہاں پہ کچھ ٹیکنیکل اسپیکٹس کی بات کریں گے جو بڑے اہم ہیں. ٹیکنیکل اسپیکٹس میں یاد رکھیے آپ, کیونکہ ہمارے گھروں میں اکثر ہمارے بچے جو ہیں یہ زیادہ اس کے ایڈکٹ ہو گئے ہیں. تو ہمیں کیا کرنا ہے,
ہمیں چیک اینڈ بیلنس سسٹم اپنے گھر میں لاگو کرنا ہے. وہ کس طرح ہم کریں گے چیک اینڈ بیلنس سسٹم؟ سب سے پہلے ہم ایک مثال قائم کریں گے. آپ کو یہ تصویر دکھائی دے رہی ہے نا؟ یہ دیکھیں، جب ہم کہتے ہیں نا کسی کو، کہتے ہیں کہ آپ وہ کرو جو ہم بولتے ہیں اور آپ وہ نہ کرو جو ہم کرتے ہیں، کیا کوئی بچہ مانے گا؟ جب آپ کسی بچے سے یہ کہیں گے آپ وہ کام کرو جو میں بولوں گا اور جو میں خود کرتا ہوں وہ نہیں کرو، کیا کوئی بچہ مانے گا؟ بلکہ بچہ آپ کو دیکھے گا کہ آپ کیا کر رہے ہیں، وہی وہ بچہ بھی کرے گا. لہٰذا یہ جو تصویر انہیں بڑا پیغام ہمیں دیتی ہے، آپ خود مثال قائم کریں. جب آپ خود دینی علوم کے ساتھ وابستہ رہیں گے، جب آپ قرآنی علوم کے ساتھ وابستہ رہیں گے، جب آپ عقائد عبادات سے وابستہ رہیں گے، جب آپ عبادت میں محو رہیں گے، آپ کے بچے آپ کی امیٹیشن کریں گے، آپ کے بچے آپ کی نقل اتاریں گے، وہ وہی کریں گے. کیونکہ آپ یہاں اس فگر میں دیکھ رہے ہیں باپ قرآن پڑھ رہا ہے تو بیٹا بھی قرآن پڑھ رہا ہے. اگر باپ کے ہاتھ میں موبائل ہوتا تو آٹومیٹکلی بچے کے ہاتھ میں بھی موبائل ہوتا. اسی طرح سے ہم بچوں سے کس طرح یہ کیا کہتے ہیں اس کو ایک بیلنس سسٹم، یا ہم کہیں گے ان کو یعنی ڈی ایڈکٹ کس طرح کریں، ہم ان کو انڈور یا آؤٹ ڈور گیمز میں مشغول کریں گے. ٹھیک ہے، یہاں پہ ایک فہرست دی گئی ہے انڈور گیمز میں کیا کیا ہم کر سکتے ہیں. تو اس میں کچھ چیزیں ہیں وہ صحیح نہیں ہے، جیسے اس میں کیرم کے بعد چیس کا آیا ہے، وہ اسلام کے طور سے ناجائز ہے. بہرحال یہ ایک فگر میں نے لی ہے، تو آپ دیگر جو اس میں گیمز ہے جائز گیمز ہے ان کو آپ اپنے بچے میں انٹروڈیوس کریں، ان کو مشغول رکھیں. یا اسی طرح سے آؤٹ ڈور گیمز میں یہ سارے گیمز، جتنا ہمارا بچہ گیمز کے ساتھ مشغول رہے گا تو اس ٹائم پہ الحمدللہ موبائل فون بھی دور رہے گا اور موبائل فون کی ایڈکشن ہو جائے گی، اس کو یہ ایڈکٹ نہیں ہو جائے گا. اسی طرح سے مزید ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم گھر میں کوئی ڈومیسٹک اینیمل رکھیں. ٹھیک ہے، جیسے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں اکثر اب ڈومیسٹک اینیمل نہیں رہے، لیکن اس ڈومیسٹک اینیمل کا بڑا فائدہ یہ ہوتا تھا، ہم جب کوئی پالتو جانور گھر میں رکھتے نا تو اس کے ساتھ جب ایک بچہ اپنا وقت بتائے گا، اس کے ساتھ مشغول ہے، ایک تو اس کو انٹرٹینمنٹ بھی ہو جائے گی الحمدللہ. کیونکہ بچوں کو جو جانور ہوتے ہیں نا ان کے ساتھ بڑا ہی لگاؤ. آپ سائیکالوجی میں دیکھ لیجئے، بہت ساری تھیراپیز جو ہے نا وہ جانوروں کے ساتھ ریلیٹڈ ہے. کیونکہ میری بھی سائیکالوجی تھی اپ ٹو گریجویشن لیول، تو تھوڑا سا پڑھا ہے میں نے اس میں. تو اس میں بڑی یہ تھیراپیز میں ہے نا، تو بڑا رول ہے جانوروں کا. کیوں نہ ہم بچوں کے لیے کوئی گھر میں ڈومیسٹک اینیمل رکھے، شیپ رکھے، گوٹ رکھے یا کوئی کاؤ رکھے. کیوں؟ اس اعتبار سے کہ ایک بچہ ان کے ساتھ جب وقت بتائے گا، ایک تو انٹرٹین بھی ہو جائے گا الحمدللہ، اور دوسری بات کہ یہ موبائل فون سے بھی دور رہ جائے گا. اسی طرح سے جیسے میں نے کیا ہے، میرا بچہ بھی ہے تو وہ بھی کبھی کبھار میرے ہاتھ سے فون چھین لیتا ہے کیوں چلانے کے لیے. تو میں نے رکھا ہے وائی ٹی کڈس، یہ ہے یوٹیوب کڈس. اس میں کم سے کم ایڈلٹ کانٹینٹ نہیں آتے، اس میں کڈس ہوتے ہیں، اس میں کوئی ایڈلٹ کنٹینٹ کا وہ مسئلہ نہیں ہے. یا آپ اسی طرح سے ٹائم لیمٹ دیں گے، جیسے میں بچے سے کہتا ہوں آپ کو 15 منٹ کے لیے یہ ہے، آپ کو 10 منٹ کے بعد آپ نے واپس دینا ہے، تو وہ 10 منٹ تک اس سے وہ یہ ایڈکٹ نہیں ہو جائے گا. یہ نہیں کہتا کہ آپ ان سے چھین لیں گے، کیونکہ اب تو یہ ہماری ضرورت بن گئی ہے. لہٰذا آپ اس کو کم سے کم کس طرح کریں، آپ چیک اینڈ بیلنسز کریں. چیک اینڈ بیلنسز میں آپ ان کے لیے ایک ٹائم لیمٹ رکھیں. میں آپ کو موبائل دیتا ہوں 5 منٹ کے لیے، میں آپ کو موبائل دیتا ہوں 10، اور اس میں بھی آپ دیکھیں یہ کیا چلا رہا ہے. اس میں آپ کڈس یوٹیوب رکھیں تاکہ اس کڈس یوٹیوب میں کم سے کم ایڈلٹ کانٹینٹ نہ آ جائے. یا بہتر یہ ہے کہ آپ ان کو انڈور آؤٹ ڈور گیمز میں مشغول کریں، یا کوئی ڈومیسٹک اینیمل گھر میں رکھیں. یا آپ مثال کے طور پہ گھر میں ان کو جو گھر میں جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو سنوارنے کے لیے کہیں. مثلا اگر بچہ الحمدللہ ٹھیک ہے 10 سال کا 12 سال کا، اس کو کہیں آپ بستر بچھائے، یا آپ جب بستر بچھاتے ہیں تو ان کو کہیں آپ کہ ہمیں تھوڑا تعاون کرے، ہمیں تھوڑی سی مدد کرے، کم سے کم جو ہلکی چیزیں وہ آپ، ایک تو اس میں ریسپانسبلٹیز کا وہ شعور پیدا ہوگا، اور دوسری بات وہ مشغول رہے گا. جب ہم ان کو گھر کے کام میں مشغول رکھیں گے، گھر کی ذمہ داری میں مشغول رکھیں گے، تو کم سے کم الحمدللہ اس ٹائم پہ بھی موبائل ان کے ساتھ ڈی اٹیچ رہے گا، وہ ڈیٹیچ رہے گا، وہ اٹیچ نہیں رہے گا. اسی طرح سے ٹیکنیکل آسپیکٹ میں بڑا اہم ہے جس میں آخر پہ اس پہ بات کرنا چاہوں گا. جو 6 طریقے ہیں، آپ ایک پون یا ایڈلٹ کانٹینٹ جو آتا ہے نا اینڈرائڈ پہ، اس کو آپ بند کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، سب سے پہلے دیکھیے آپ ہم کیا کرتے ہیں. ہم جب کوئی ایپ ہم ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں نا، ہمیں یہ نہیں معلوم ہوتا ہے کہ سب سے پہلے ہم کسی لنک پہ جاتے ہیں. ٹھیک، ہم جب کسی لنک پہ جاتے ہیں نا، اس کی اتھینٹسٹی ہمیں معلوم نہیں، ہم اس لنک پر کلک کرتے ہیں. ممکن ہے کوئی ہیکر ہوگا، وہ اسی لنک اسی ایپ کے ذریعے آپ کا سارا جو ڈیٹا ہے اس کو چھین سکتا ہے.
اور اللہ بچائے پھر بلیک میلنگ باقی وہ ساری چیزیں. لہٰذا ہمیشہ یاد رکھیں آپ جب بھی کوئی ایپ انسٹال کر رہے ہیں نا تو آپ اپنے موبائل فون میں سیٹنگ، آپ کے پاس سیٹنگ ہوتی ہے، پرائیویسی سیٹنگ رکھیں جہاں آپ پرمیشن، کیونکہ میرے پاس الحمدللہ اینڈرائڈ ہے تو میں نے وہاں پہ پرمیشن کا وہ آپشن رکھا ہے کہ میں کس ایپ کو، ایک تو ایپ تو ڈاؤن لوڈ ہو جائے گی، مثلا کبھی کبھار بچے نے کسی غلط چیز پہ کلک کر دیا تو آپ کوئی ایپ ڈاؤن لوڈ ہو گئی، اب کیا کریں گے آپ؟ لیکن جب آپ کے پاس یہ پرائیویسی سیٹنگ میں پرمیشن ہوگا نا تو اس پرمیشن کے بعد ہی وہ انسٹال ہوگی، ورنہ پرمیشن کے بغیر وہ انسٹال نہیں ہوگی اگرچہ اس نے اس کو ڈاؤن لوڈ بھی کیا. تو آپ پرائیویسی سیٹنگ میں جا سکتے ہیں، وہاں پرمیشن رکھیں آپ، ٹھیک ہے. اسی طرح سے آپ وائی فائی کو اوائڈ کریں، کیونکہ بہت ساری جگہ پہ ہم کہتے ہیں میرے پاس ڈیٹا تو نہیں ہے. آپ ایک کام کیجئے، ہم پبلک پلیس پہ پھر وائی فائی کا استعمال کرتے ہیں، اور وائی فائی پہ بھی بہت زیادہ خطرہ ہوتا ہے آپ کو ہیکرز کا، وہ ہیکرز آپ کی ساری ڈیٹا کو چھین بھی سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اسی طرح سے ہر ایک ایپ کو انسٹال نہ کرے، پہلے اتھینٹسٹی معلوم کرے، کیونکہ جب ہم کوئی ایپ انسٹال کرتے ہیں نا وہ ہمیں ایکسیس مانگتی ہے، وہ کہتے ہیں اس کا ایکسیس، لوکیشن کا ایکسیس، اسی طرح سے گیلریز کا ایکسیس، ان کو ہر ایک چیز پر پھر اختیار رہتا ہے. لہٰذا ہمیشہ سوچ سمجھ کے کسی بھی اپلیکیشن کو آپ ڈاؤن لوڈ یا انسٹال کریں. اسی طرح سے آخر پر ہم کیا کر سکتے ہیں، 6 سٹیپس ہے، اس میں ہم پون اور ایڈلٹ کنٹینٹ کو بالکل بند کر سکتے ہیں، یہ ہمارے ہاتھ میں ہے. وہ کیا ہے، اس کی ایک لنک میں انشاءاللہ گروپ میں بھی بھیجوں گا، اس سسٹر کو بھی، یہ آپ کو پھر گروپ میں بھیجیں گی. اس میں کیا کرنا ہے آپ کو، سب سے پہلے ٹرن آن گوگل سیف سرچ، یہ میں 6 نقطے بتاؤں گا مختصراً، پھر ڈیٹیل اس میں لکھی ہے اس پوسٹ میں. سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، ٹرن آن گوگل سیف سرچ، گوگل سیف سرچ کو ٹرن آن کرنا ہے. پھر امپلیمنٹنگ اوپن ڈی این ایس، تیسرے نمبر پر گوگل پلے ریسٹرکشنز رکھنے ہیں، اور چوتھے نمبر پر ایک سیف براؤزر آپ نے انسٹال کرنا ہے. 5ویں نمبر پر آپ نے ویب فلٹر ہوتا ہے اس کو انیبل کرنا ہے، اور آخر پر ایک آپ نے انسٹال پیرنٹل کنٹرول کرنا ہے. یہ کس طرح ہوگا میں لنک بھیجوں گا انشاءاللہ، اس لنک میں ساری ڈیٹیلز ہے، اور الحمدللہ اس سے پون جو یا ایڈلٹ کنٹینٹ ہے وہ آٹومیٹکلی رک جائے گا. کوئی ایڈلٹ کنٹینٹ یا پور کنٹینٹ، یا اسی طرح سے فیس بک میں بھی الحمدللہ بہت ساری ایسی سیٹنگز ہے جہاں آپ کو یہ ریلز یا باقی یہ جو غلط ویڈیوز ہوتے ہیں یا جو امورل یا جس کو ہم کہیں گے کہ غیر اخلاقی یہ چیزیں ہوتی ہیں، ان کو آپ الحمدللہ بلمش کر سکتے ہیں، ان کو آپ بند کر سکتے ہیں. یہ ساری چیزیں ہیں ٹیکنیکل اسپیکٹ کے اعتبار سے. چلے مجھے لگتا ہے اتنا کافی ہے، کیونکہ میں نے وعدہ کیا تھا 1 ہی گھنٹے میں انشاءاللہ اس کو اختتام کروں گا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک.